بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم اپنے ساتھ حامد کو بھی لے آئے ہو۔ اسٹیشن 4 پر تم دونوں میں سے ایک کا موجود رہنا ضروری ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم واپسی کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ میں نے اپنے ذہن میں موجود شبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہنگامی ضروریات اور فیصلوں کے لیے ہماری ضرورت پڑتی ہے، ورنہ درمیانے درجے کے افسران کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کسے کیا کرنا ہے۔ اس وقت سلطان شاہ کی بازیابی STF کی سب سے بڑی ایمرجنسی ہے، لیکن ہم اسے کب تک سڑکوں پر لیے گھومتے رہیں گے؟ ویرا نے احتجاج کیا۔ میں نے اس پر جو بے رحمانہ تشدد کیا ہے وہ قبر کے مردے کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ بہت ڈھیٹ اور سخت جان ہے۔ ابتدا میں ہر مجرم ایسا ہی نظر آتا ہے، مگر پھر بول پڑتا ہے۔ تشدد چار چوٹ کی مار کا نہیں، مجرم کی ذہنی توڑ پھوڑ کا نام ہے۔ یہ ایک باقاعدہ فن ہے جس میں جسمانی تشدد کے ساتھ نفسیاتی حربے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ہوش میں آ جائے تو پھر ہمیں 1-1.5 گھنٹے میں ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کدھر کا رخ کرنا چاہیے۔ 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد تم نے کراچی جانے کا فیصلہ کیا تو مجھے سخت کوفت ہوگی۔ اتنی دیر میں ہم 2 مرتبہ کراچی تک جا سکتے ہیں۔ ویرا نے اول خان کی باتوں کو اہمیت دیے بغیر کہا۔ اس نے ویرا کی بات خندہ پیشانی سے سن لی، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ جام شوروں سے کراچی کی طرف مڑنے کی بجائے اول خان سیدھا کوٹری کی طرف جانے والے راستے پر نکل گیا۔ وہ ویسے ہی سست رفتاری سے جیپ چلا رہا تھا۔ اس خراب سڑک کا آغاز ہوا تو رفتار مزید کم ہو گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس راستے سے کوٹری کا پورا سنتی علاقہ عبور کر کے وہ دوسری طرف سے حیدرآباد پہنچا تو آسانی سے 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ ناہموار اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی سنسان سڑک پر ہمارا سفر جاری رہا۔ سڑک کے دونوں طرف موجود ریت کے اونچے اونچے ٹیلے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں دھرتی کے پھوڑوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ برڈ کالنگ ایگل اوور۔ ویرانے کا سفر ختم ہونے سے پہلے حامد کا پیغام آیا۔ کہے جاؤ میں سن رہا ہوں، اوور۔ اول خان نے بائیں ہاتھ سے اپنے آپریٹس کا بٹن دبا کر کہا۔ زخموں پر بیڑی کے پانی کے استعمال سے وہ ہوش میں آ گیا ہے، مگر بہک رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اب اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ چیخیں مارنے لگے گا، اوور۔ سامنے روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو تاکہ اس کی چیخیں نہ نکل سکیں۔ ہمیں جلد از جلد نتیجے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کوئی فیصلہ کر سکیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہم اسے ریلوے لائن سے باندھ کر کسی ٹرین کی آمد کا انتظار کریں گے اور اس کے ٹکڑے ہوتے ہی واپس کراچی لوٹ جائیں گے، اوور۔ اوکے سر، اب میں آدھے گھنٹے بعد رپورٹ دوں گا، اوور۔ حامد کا جواب آیا۔ اوور اینڈ آل۔ اول خان نے گفتگو ختم کر دی، مگر اس کا اپریٹس بدستور آن تھا۔ تم واقعی اسے ٹرین کے نیچے کٹوا دو گے یا اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے یہ سب سنا رہے تھے؟ ویرا نے پوچھا۔ ہم اسے کٹوا سکتے ہیں، مگر سلطان شاہ کی آزادی کے بعد اس وقت ساری گفتگو اسے سنانے کے لیے کی گئی ہے۔ اسے یہ احساس دلانا ضروری تھا کہ ہم اسے سلطان شاہ کی واپسی تک پالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ جیپ میں خاموشی چھا گئی۔ اس وقت ہم لیول کراسنگ عبور کرنے کے بعد سنتی علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ صرف 15 منٹ گزرے تھے کہ حامد پھر آن لائن ہو گیا۔ اس کی دی ہوئی اطلاع سن کر ویرا حیرت سے اپنی نشست پر اچھل پڑی۔ چیرا لگنے کے بعد مراد نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس نے سلطان شاہ پر گوپال کے مکان میں کچھ تشدد کے بعد اسے میرپور خاص روانہ کر دیا تھا۔ حیدرآباد میں اپنے ہاتھ صاف رکھنے کے لیے اس نے میرپور خاص کو اپنا گڑھ بنایا ہوا تھا۔ آگے دور تک آباد علاقہ ہے، میں جیپ واپس گھما رہا ہوں۔ اول خان نے اس کی پوری بات سننے کے بعد کہا۔ سنسان سڑک پر رک کر میں خود اس سے بات کروں گا۔ اس سے میرپور خاص کا پتہ اور فون نمبر حاصل کرو، اوور۔ پتہ مل چکا ہے، وہاں فون نہیں ہے، اوور۔ حامد نے جواب دیا۔ کیا پورے میرپور خاص میں فون نہیں ہے؟ اول خان محض مراد کو مرعوب کرنے کے لیے گھرایا۔ اسے اپنے کسی دوست کا نمبر یاد ہوگا، یہ وہاں آپریٹ کرتا ہے اور وہاں سے اتنا کٹا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ناقابل یقین ہے، اوور اینڈ آل۔ حامد کمال کا آدمی ہے۔ ویرا کی آواز سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس کے بدن کے کسی حصے میں چیرا لگایا گیا۔ میں ہنس پڑا۔ تم بعض اوقات بالکل احمق ہو کر رہ جاتی ہو، نشتر
نظر زنی والا نہیں، دوسرا چیرا ہے۔ شکار کی ٹانگیں پھیلا کر سر پر اچانک وزن گرایا جاتا ہے اور ٹانگیں اپنے جوڑ سے چر جاتی ہیں۔ پتہ نہیں حامد نے چلتے ٹرک میں یہ کام کیسے کیا ہوگا، مجھے اس سے یہ طریقہ ضرور معلوم کرنا ہوگا۔ ہمارے ٹرک آہنی باڈی والے ہوتے ہیں جن پر پیر خود پھسلتے ہیں۔ ڈرائیور کے کیبن کی پشت والی دیوار پر تیل لگا کر مجرموں کو ٹرک کے فرش پر لٹا دیا جائے، ہاتھ باندھ دیے جائیں، ٹانگیں پہلے کھلی ہوئی ہوں اور تیزی سے دوڑتے ہوئے ٹرک کو اچانک بریک لگا دیے جائیں تو چیرا خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ اول خان نے بتایا، دوسرا طریقہ 2 آدمیوں کے استعمال کا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت صفاقانہ عمل ہے۔ ویرا شاید پھریری لے کر بولی تھی۔ آدمی زندگی بھر کے لیے معذور اور نکارہ ہو جاتا ہے، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ دیکھ لو کہ اس کے بعد مراد جیسے سخت جان مجرم صورت سے راہ راست پر آ کر سچ اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض مجرموں کے لیے بہیمانہ سزائیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس نے مجھ سے اتفاق ظاہر کرتے ہوئے کہا، ان کو ہر ایک پر نہیں آزمایا جا سکتا، اگر یہ احتیاط برتی جائے تو پھر کہیں کوئی شکایت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اول خان جیپ کو واپس اسی سمت میں لے جا رہا تھا جدھر سے آیا تھا۔ میرے لیے ایس ٹی ایف والوں کا سفر تفتیش کا وہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ سفری تفتیش کا وہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ ویران سڑک کے تقریباً وسط میں اول خان نے اپنی جیپ روک لی، اس کے ساتھ میں بھی جیپ سے اتر گیا۔ اپنے اعلیٰ افسر کے احترام میں حامد کے ماتحت ایک ایک کر کے ٹرک سے نیچے کود رہے تھے۔ ٹرک کا پچھلا حصہ خالی ہونے کے بعد ہم دونوں اچک کر ٹرک پر سوار ہو گئے۔ اندر ہلکی سبز روشنی کا ایک بلب روشن تھا جو گور اندھیرے میں بہت غنیمت نظر آ رہا تھا۔ مراد کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ بدستور ٹرک کے آہنی فرش پر پڑا ہوا تھا۔ چیرا لگنے کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ اپنے نچلے دڑ پر ذرا بھی زور ڈال سکے۔ ہم دونوں ٹرک میں نصب آہنی بینچوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اسی کے کچھ بولنے سے پہلے مراد نے کراہتے ہوئے بولنا شروع کر دیا، مجھے جو معلوم تھا وہ میں بتا چکا ہوں، اب میرے اوپر ظلم مت کرو، تم نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اول خان نے حامد کی طرف دیکھا اور وہ بول پڑا، اس نے اپنے ایک دوست کا نمبر دیا ہے، باقی نمبر زبانی یاد نہیں ہے، ڈائری میں درج ہے جو گوپال کے گھر پر رہ گئی ہے۔ تم اپنے دوست سے بات کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہارے ٹھکانے سے قیدی کے بارے میں پتہ کرے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت تمہارا قیدی کہاں اور کس حال میں ہے۔ مجھے گوپال کے گھر لے چلو، میں مولا داد سے بات کر لوں گا۔ اس کی آواز سے تنمیمی کیفیت جھلک رہی تھی۔ وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس موبائل فون موجود ہے۔ میں نے جیب سے اپنا موبائل فون نکال لیا۔ ہم تینوں میں سے کسی کو سندھی زبان پر مکمل عبور نہیں تھا، وہ مولا داد سے گفتگو کے دوران میں کوئی معنی خیز پیغام بھی دے سکتا تھا۔ اس کے ازالے کے لیے اول خان نے بخشل کو ٹرک میں بلا لیا۔ وہ پیدائشی سندھی تھا اور فورس کے بہترین کارکنوں میں شمار ہوتا تھا۔ اول خان کا مدعا جانتے ہی اس نے مراد کو سندھی میں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ اسے دمکا رہا تھا کہ اس نے فون پر کوئی بدماشی کرنے کی کوشش کی تو اسے الٹا چیرا لگا کر موت کے منہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ میرے لیے الٹے چیرے کی اصطلاح بالکل نئی تھی، مگر اس وقت میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ فون آن کر کے حامد کا بتایا ہوا نمبر ملانے لگا۔ بخشل نے مراد کے ہاتھ کھول دیے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ٹیلی فون لائنیں مصروف نہیں تھی، اس لیے پہلی کوشش میں نمبر مل گیا۔ 3 گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر میں نے اسے بتایا کہ مراد اس سے بات کرے گا، پھر فون مراد کو دے دیا۔ ان دونوں کے درمیان قدرے طویل بات ہوئی۔ مراد نے اپنے ڈیرے سے حسن نامی کسی شخص کو بلوانے کی فرمائش کی تھی، پھر مولا داد کو یہ سمجھاتا رہا کہ رات ضرور زیادہ ہو گئی تھی مگر وہ اہم معاملہ تھا، حسن سے اس کی بات ہونی ضروری تھی۔ گفتگو ختم کر کے اس نے بتایا کہ مولا داد اس کے آدمی کو 15 منٹ بعد اپنے گھر لے آئے گا۔ اس وقت وہ دوبارہ اسی نمبر پر حسن سے بات کر کے کچھ بتا سکے گا۔ اکرم الہی اور مقبول چودھری کے بعد اب جان اسمتھ تم سے کیا کام لے رہا ہے؟ میں نے سگریٹ سلگا کر اس سے پوچھا۔ اس وقت تک مراد سے اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی تھی، سارا زور سلطان شاہ والے معاملے پر تھا۔ میرے سوال پر اس کے دانے سے ایک گہرا سانس خارج ہوا اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں اب سمجھا کہ تم سب فوجی ہو مگر سادہ کپڑوں میں آئے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ سارا مال کسی اور کو جا رہا ہے، میں بیچ کا آدمی ہوں، ہم اسے بھی دیکھ لیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ اس مال کے بدلے کیا کام ہو رہا ہے؟ وہ نیا چھور کے قریب جنگل میں لڑکوں کو ہتھیاروں کے استعمال
استعمال کی ٹریننگ دیتا ہے، اس کی گاڑیاں تھریوں میں اناج بانٹتی ہیں، ان کو خاص فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کرتا، بیچ کا آدمی ہوں۔ اس کے سارے کاسبال نکل چکے تھے اور وہ بری طرح خوفزدہ تھا، شاید اسے اپنا انجام قریب نظر آنے لگا تھا۔ وہ کون ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ تمہاری جان بچ سکے۔ ابھی تک تم ہی ہمارے سامنے ہو اور سارا پیسہ تمہاری NGO کو دیا جا رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ وہ کھوکھرا پار کا کرشن کمار ہے جو آزادی سے سرحد کے دونوں طرف آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ بڑے شہروں کا رخ کرنے سے ڈرتا ہے لیکن صحرا کا بادشاہ ہے۔ وہ میری NGO کا نام استعمال کرنے کے لیے اچھا کمیشن دیتا ہے۔ وہ خود اپنی NGO کیوں نہیں بنا لیتا؟ اسے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ رجسٹریشن کراچی میں ملتا ہے، بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں، ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے تب کام بنتا ہے، اور وہ شہروں سے ڈرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نفرت کرتا ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں کو ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ میں پڑھا لکھا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ بغاوت ہے، مگر میں باغی نہیں ہوں، بیچ کا آدمی ہوں۔ اس نے آخر میں پھر گرا لگا دی۔ تم نے فورڈ فاؤنڈیشن کا نام سنا ہے؟ میں نے دھیرے سے سوال کیا۔ میں 4 برس سے انہیں خط لکھ کر تھک گیا ہوں۔ اس کی آواز میں حسرت امڑ آئی۔ سارا ریکارڈ بھیجتا ہوں، تانا رپورٹ بھیجتا ہوں، مگر وہ جواب ہی نہیں دیتے۔ وہ میری صحرا کا ہاتھ تھام لیتے تو آج میں یوں ذلیل نہ ہوتا۔ وہ جس کی مدد کرتے ہیں اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اسے دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس وقت تک اس نے شاید وہی ایک بات سچ کہی تھی۔ اس کا سرا مل رہا تھا۔ اس کی خط و کتابت فورڈ فاؤنڈیشن کے ریکارڈ پر تھی۔ وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ مراد بھاری مالی فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے۔ انہوں نے آخر کار اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کے عوض وہ مراد سے جو کام لینا چاہتے تھے اس میں نیک نامی نہیں تھی۔ انہوں نے براہ راست خود سامنے آنے کے بجائے فریڈم انٹرنیشنل کے اکرم الہی کو اس کی امداد پر مامور کر دیا، ساتھ ہی ان 4 افراد کے ناموں کی نشاندہی کر دی جو فورڈ فاؤنڈیشن کے مطلوبہ مقاصد کو آگے بڑھانے میں مراد کا ہاتھ بٹا سکیں۔ مراد دولت کمانے کی ہوس میں مرا جا رہا تھا۔ وہ بہت آسانی سے اکرم الہی کے چنگل میں پھنس گیا۔ وہ سارا اس کا اپنا کھیل تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کرشن کمار کا بھی کوئی اہم کردار رہا ہو، مگر وہ اصل آدمی نہیں تھا۔ اصل آدمی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنا عذاب کرشن کمار کے سر لاد رہا تھا۔ بیچ کے آدمی کا سہ لفظی فکرہ ٹیپ کے بند کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اس کی سنائی ہوئی کہانی پر وہ یقین کرتا جس نے اکرم الہی کی فائل میں موجود فورڈ فاؤنڈیشن کے پیغامات نہ دیکھے ہوتے۔ میں نے اس وقت تک دانستہ چمن علی کا نام نہیں لیا تھا۔ میری زبان سے وہ نام سنتے ہی مراد کی ہر آس ٹوٹ جاتی۔ وہ سمجھ لیتا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اس کی مایوسی کے نتیجے میں سلطان شاہ کی رہائی کا معاملہ خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ حیدرآباد میں اس سازش کے 2 موہرے ہمارے سامنے آئے اور دونوں ہی کم و بیش یکساں انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ گوپال چاند کی ٹانگیں میرے فائرنگ کے نتیجے میں ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی پنڈلیوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا دوبارہ صحیح حالت میں جڑ جانا میرے نزدیک ناممکنات میں سے تھا، اور مراد پر حامد نے چیرا آزمایا تھا۔ اس کا نچلا دڑ ایسی شکست و ریخت کا شکار ہوا تھا کہ اس کی مکمل صحت یابی کی امید کم ہی تھی۔ میں نے مراد سے کہا، یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ساری زندگی کسی شراب کا پیچھا کرتے کرتے خاک میں مل جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں راہ چلتے اپنے خوابوں کی تعبیر مل جاتی ہے۔ تمہیں وہ نہیں ملی، ان جیسے سرپرست مل گئے۔ وہ مجھے نہیں ملے۔ تم میری بات سن نہیں رہے، یا سن رہے ہو تو سمجھ نہیں رہے کہ کرشن کمار شہروں کے انسانی جنگل سے ڈرتا ہے۔ میرے ذریعے یہ سب اسی کو ملا ہے۔ میرا کیا تھا؟ بس تھوڑا سا کمیشن۔ میرے خواب تو ابھی تک ادھورے ہیں۔ گوپال کے گھر کے باہر تمہاری پجیرو نظر نہیں آئی۔ میں نے لطیف کنائے میں اسے اس کے فوائد یاد دلائے۔ وہ گاڑی ضرور میری ہے اور میں اسے احتیاط سے ایک بند گیراج میں رکھتا ہوں۔ نہ جانے اب میں کتنے دنوں تک اسے نہیں چلا سکوں گا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں فورڈ فاؤنڈیشن اچانک کیوں یاد آ گئی تھی؟ تمہارا دوست گوپال فورڈ فاؤنڈیشن کا آدمی ہے۔ موقع ملنے پر میں نے 4 میں سے ایک
نام اس پر کھول دیا، پھر بھی چمن علی کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ جب تم پٹ رہے تھے تو وہ نشے میں ڈوبا داڑ رہا تھا کہ وہ فورڈ فاؤنڈیشن کا معزز رکن ہے۔ وہ کہہ رہا تھا تو پھر ٹھیک ہی ہوگا، میری اس سے دوستی ضرور ہے، مگر اس بارے میں اس سے کبھی میری بات نہیں ہوئی۔ میں اس کی زبان سے وہ سفید جھوٹ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بکھر جانے کے باوجود آخری بڑی بازی جیتنے کے لیے سار داڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا اور بڑے تسلسل کے ساتھ اپنا دامن بچائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس نے میری آواز نہیں پہچانی تھی، یا پھر یہ اصل آواز اور موبائل فون پر گونجتی ہوئی آواز کا فرق تھا کہ وہ دھوکہ کھا رہا تھا اور مجھ پر مقبول چودھری کا خاص آدمی ہونے کا الزام نہیں لگا سکا تھا۔ سر مولا داد سے بات ہوئے 16 منٹ ہو چکے ہیں، حامد نے ادب سے یاد دلایا۔ میں نے پہلے ملایا ہوا نمبر ری ڈائل کرتے ہوئے فون مراد کو دے دیا اور جلدی سے کہا، حسن کو بتا دینا کہ تم کس حال میں ہو۔ اس کی گفتگو شروع ہو گئی۔ ہم تینوں اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سن ہی رہے تھے کہ بخشل بھی پوری توجہ اور فرض شناسی کے ساتھ اس کے سر پر سوار تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ اپنے ایک ملازم یا کارکن سے بات کر رہا تھا۔ حسن کیا کہہ رہا تھا یہ ہمارے علم میں نہیں تھا، ہم صرف وہ سن رہے تھے جو مراد کہہ رہا تھا۔ اس نے سارے کھیل میں اپنے کردار کے بارے میں جس تواتر سے جھوٹ بولے تھے، ان کے پیش نظر اس سے کوئی بات بعید از قیاس نہیں تھی۔ اس کا جسم بری طرح مجروح تھا، لیکن اس کا دماغ کام کر رہا تھا، یا پھر وہ خود کو ابتدائی صدمے سے بہت جلد سنبھالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میرے لیے وہ قابل اعتبار نہیں تھا۔ فون پر اس کی باتوں سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے مطلوب قیدی میرپور خاص میں نہ ہو اور کرشن کمار اسے کہیں آگے لے گیا ہو۔ اس نے حسن کو اپنی پوزیشن بتا دی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے شاید قیدی کے بدلے ہی فوجیوں کی تحویل سے نجات ملے گی، قیدی کو کچھ ہوا تو خود اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ کرشن کمار کو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنے یک طرفہ مکالموں سے حسن کو سمجھا رہا ہو کہ وہ ہمیں کس راہ پر لے جانا چاہ رہا تھا۔ ایسی صورت میں حسن سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ بھی وہی راگ الاپتا جو مراد سنا رہا تھا۔ حسن سے بھی اس کی گفتگو ختم ہو گئی۔ اس نے فون مجھے لوٹاتے ہوئے مایوسانہ آواز میں کہا، قیدی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کرشن کمار اسے میرپور خاص سے کہیں آگے نکال لے گیا ہے۔ قیدی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تم نے ایک بے گناہ شہری کو پکڑا ہے، ہماری کوشش تھی کہ اسے چھڑا لیں، اگر وہ تمہارے بس سے باہر ہے تو پھر مجبوری ہے، ہم کرشن کمار کو ڈھونڈیں گے، تمہاری گلو خلاصی نہیں ہوگی۔ میں نے تمہارے سامنے کہا ہے کہ قیدی کے بدلے تم مجھے چھوڑ دو گے۔ میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، قیدی ہمارے لیے اتنا اہم تھا اور نہ ہے۔ تمہارے آدمی کا سارا زور اسی پر تھا۔ اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے میرا حشر خراب کر دیا گیا۔ ایک آدمی کو بچانے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر لیا۔ ہم نے تمہارے لیے آدھے گھنٹے کا وقت رکھا تھا، تم زبان نہ کھولتے تو تمہیں کسی ٹرین کے نیچے دے دیا جاتا۔ تم نے زبان کھولی ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا، جیسے اس کی تکلیف میں ایک دم اضافہ ہو گیا ہو۔ میں نے اول خان کو اشارہ کیا اور ہم دونوں خاموشی کے ساتھ ٹرک کے عقبی حصے سے نیچے اتر گئے۔ اس نے تو سب کچھ الجھا دیا ہے۔ ٹرک سے قدرے دور پہنچتے ہی اول خان پر تشویش آواز میں بولا، سب اس کی بدماشی ہے، اس کا دم خم آہستہ آہستہ واپس لوٹ رہا ہے۔ کمال ہے، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تم اس کی باتوں سے متفق ہو۔ سلطان شاہ کی زندگی کی خاطر میں اسے یہ تاثر دے رہا تھا، ورنہ میں نے اس کی نیت کا کھوٹ بھانپ لیا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے چمن کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اول خان کو ٹرک میں موجود ناکافی سبز روشنی کی وجہ سے میرے چہرے کے تاثرات دیکھنے کا موقع ملا، نہ ہم دونوں کے درمیان براہ راست بات چیت کی نوبت آئی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں مراد کے بارے میں کس احج پر سوچ رہا تھا۔ میں نے مراد کے بیان کے تضادات کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی اور فوراً میرا ہم خیال ہو گیا۔ ہم ایک بند گلی کے سرے پر پہنچ چکے ہیں۔ اول خان نے تفکر امیز لہجے میں کہا، اگر مراد جھوٹ بول رہا ہے تو سلطان شاہ کہاں ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے شبہ ہے کہ سلطان شاہ ابھی تک میرپور خاص میں ہے۔ مراد اور حسن کی بات ہونے کے بعد اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے تو اور بات ہے۔ دوسری طرف نیا چھور کے تربیتی کیمپ کا
معاملہ بھی سنگین ہے، ہمیں تیزی کے ساتھ وہاں پہنچنا ہوگا۔ زیادہ وقت گزر گیا تو سلطان شاہ کے ساتھ مراد کے اہم ساتھی بھی غائب ہو جائیں گے۔ اگر تم اس فیصلے پر پہنچ چکے ہو تو ہم اسی وقت میرپور خاص کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بات نہیں بن سکے گی، وہ پہلے ہی ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہم میرپور خاص پہنچیں گے تو وہ کسی سرحدی گاؤں میں ہوں گے۔ خطرے کو اپنے سر پر منڈلاتا ہوا دیکھ کر وہ سرحد پار نکل گئے تو قصہ طول پکڑ جائے گا۔ اول خان چکرا کر رہ گیا۔ پھر تمہاری تجویز کیا ہے؟ میرا تو ذہن کام نہیں کر رہا۔ اگر ہمیں ایک ہیلی کاپٹر مل سکے تو ہم بہت تیزی سے ان کے سروں پر پہنچ سکیں گے۔ وہ جہاں بھی ہوئے ہم انہیں جا لیں گے۔ ان کو سرحد پار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہیلی کاپٹر ملنا مشکل ہے، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ کسی طرح آرمی والوں سے کوئی ہیلی کاپٹر بھی مل بھی گیا تو ہمیں اس کو سرحد سے 12-15 میل دور رکھنا ہوگا۔ کوئی فوجی ہوا باز اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ سرحد سے اتنی دور رہ کر سرحدوں کی نگرانی کیسے ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ فضائی حدود کی یہ پابندی دونوں فریقوں کے لیے ہے۔ ان حدوں سے آگے ساری ذمہ داری زمینی دستوں کی ہوتی ہے۔ ہیلی کاپٹروں میں ہمیں ہر حال میں سرحد سے دور رہنا ہوگا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے خاموش پا کر اول خان پھر بولا۔ اس کی زبان سے کرشن کمار اور اس کے تربیتی کیمپ کا ذکر سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چکر سرحد پار تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے انکشاف پر مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ حالات کے رخ سے پتہ چل رہا تھا کہ ان معاملات میں سرحد پار والے ضرور ملوث ہیں۔ دھنی رام، گوپال چند اور اب کرشن کمار کی موجودگی کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس وقت سلطان شاہ کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی، ان سے آرام سے نمٹ لیا جاتا۔ کیوں نہ ہم تبادلے کے بارے میں مراد کی تجویز قبول کر لیں؟ اول خان نے یوں کہا جیسے اسے کوئی انوکھی بات سوجی ہو۔ میں تلخی سے ہنس پڑا۔ بعض اوقات تم بہت سی اہم باتیں نظر انداز کر دیتے ہو۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کی یہ پیشکش ایک چال سے زیادہ نہیں ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں سیدھے اور صاف ذہن کا آدمی ہوں، جال پیچ در پیچ کی باتیں کرتا ہوں، نہ ایسی باتیں آسانی سے میری سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی ہنسا، پھر بولا، ایسے معاملات میں ہمیشہ تم میری مدد کرتے ہو۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرشن کمار نے سلطان شاہ کو میرپور خاص سے آگے بڑھا دیا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے اور سلطان شاہ کے تبادلے کی بات کر رہا ہے۔ کیا یہ دونوں متضاد باتیں نہیں ہیں؟ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس نے اعتراف کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی متبادل راستہ ہو۔ کوئی راہ نہیں ہے، میں نے وثوق سے کہا۔ چیرا لگنے کے بعد وہ اتنا خستہ حال ہے کہ جسمانی طور پر فرار کی کوئی کوشش نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں گھیر گار کر اپنے گڑھ میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ اس کے آدمی اسے ہمارے قبضے سے نکال سکیں۔ وہ ہمیں فوجی سمجھ رہا ہے۔ اول خان نے حیرت سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مجرم فوج سے اس قدر کھلا تصادم مول لینے کے بعد عافیت کے ساتھ یہاں رہنے کا تصور کر سکے؟ سرحد پار اس کے ہمدرد موجود ہیں تو اسے یہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک بار رسی توڑانے میں کامیاب ہو جائے گا تو پل بھر کے لیے بھی اس سرزمین پر نہیں رکے گا۔ وہ ہر قیمت پر اپنی آزادی کا خواہاں ہے۔ دوسری صورت میں اسے نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا ہوگا۔ اسی وقت ویرا اور غزالہ بھی ہمارے پاس آ موجود ہوئی۔ آزادی یا موت، اس کے سامنے ان دو کے سوا تیسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر بھی میں تمہاری تسلی کے لیے اس سے تبادلے کے موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ تمہاری وضاحتوں کے بعد اس مشق کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اول خان نے پورے خلوص کے ساتھ اپنے موقف سے پسپائی اختیار کر لی۔ اس سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ غزالہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ ہمارا قیدی ہے، ہماری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان شاہ کے لیے ہمیں ہر امکان پر کام کرنا چاہیے۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، اول خان نے اسے بتایا۔ تم یہ بات اس لیے کہہ رہی ہو کہ ابھی ادھر آئی ہو، تم نے ڈینی کا تجزیہ نہیں سنا؟ اس کی نگاہیں بہت دور تک کام کرتی ہیں۔ غزالہ نے اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو کچھ کہے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دو۔ وہ واقعی بہت مکار اور جھوٹا آدمی ہے، مگر ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ ویرا نے بھی غزالہ کی تائید کی اور میں چڑ گیا۔ میرے دماغ میں اتنا دم نہیں تھا کہ ساری باتیں ان کے سامنے دہرا کر انہیں اپنی رائے تبدیل کرنے کا مشورہ دیتا۔ میرے انکار کے بعد اگر خدا نخواستہ سلطان شاہ کے ساتھ کوئی سانحہ رونما ہو جاتا تو غزالہ اور ویرا
کہ دلوں میں عمر بھر کے لیے میری طرف سے بدگمانی جڑ پکڑ لیتی۔ میں اس سے بات کیے لیتا ہوں، تم دونوں بھی ٹرک میں آ جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید ہمارا اس کے سامنے جانا مناسب نہ ہو، غزالہ نے کہا، آپ ہی اول خان کے ساتھ ہو آئیں، ٹرک میں بہت کم روشنی ہے، وہ پلٹ کر تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ساری گفتگو اپنے کانوں سے سن لو تاکہ بعد میں کوئی دلیل یا حجت باقی نہ رہ جائے۔ ایک مرتبہ یہ قصہ ختم ہو جانا چاہیے۔ شاید ہمارا مشورہ تمہیں ناگوار گزرا ہے، ویرا نے بے لاگ انداز میں اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ ہرگز نہیں، میں نے صفائی سے اس کا صحیح اندازہ مسترد کر دیا۔ ہم میں سے کوئی بھی سلطان شاہ کا بدخواہ نہیں ہے، کچھ نہ کرنے کے مقابلے میں کچھ کر گزرنا ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ بعض اوقات عقل اور دلیل دری کی دری رہ جاتی ہے، محض مقدر کی یاوری کی بنا پر کوئی معجزہ رونما ہو جاتا ہے۔ شاید اس بار بھی ایسا ہو جائے۔ حامد ٹرک سے اتر آیا تھا، ٹرک میں ہتھیاروں کے ساتھ فاضل گولیوں وغیرہ کی بھاری مقدار بھی موجود تھی، اس لیے بخشل کو مراد کی نگرانی کے لیے ٹرک میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہم چاروں وہاں پہنچے تو خواتین کی سہولت کے لیے کلیمپ کھول کر ٹرک کی پچھلی دیوار نیچے گرا دی گئی۔ وہ دونوں اچھل کود میں خاصی مہارت رکھتی تھی، کسی سہارے کے بغیر ٹرک میں سوار ہو کر خاموشی سے بینچ کے آخری سرے پر بیٹھ گئی۔ بخشل فوراً نیچے آ گیا اور ہم دونوں پھر سے مراد کے سر پر سوار ہو گئے۔ ٹرک میں ہونے والی ہلچل نے مراد کو مضطرب کیا ہوا تھا۔ ہلکی روشنی میں اس نے ہمارے چہرے دیکھے تو اس کی آنکھوں میں حیرت سی ابھر آئی اور اس نے پھنسی آواز میں پوچھا، ٹرک بہت دیر سے رکا ہوا ہے، تم سفر شروع کیوں نہیں کرتے؟ ٹرک اپنے وقت پر چلے گا، یہ بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہلنے جلنے سے معذور ایک بے بس قیدی ہوں، میں اپنے مستقبل کے سوا کیا سوچ سکتا ہوں؟ تم آج پکڑے جانے والے آدمی کے ساتھ اپنے تبادلے کی بات کر رہے تھے، وہ کب تک حیدرآباد آ سکتا ہے؟ وہ کرشن کمار کے قبضے میں ہے، اس کا حیدرآباد آنا مشکل ہے، تمہیں میرپور خاص جانا ہوگا۔ اول خان نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں بدستور مراد سے بات کرتا رہا، قیدی میرپور خاص میں نہیں ہے تو ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ مجھے اب پھر حسن سے بات کرنی پڑے گی، کرشن کمار کے پیچھے آدمی دوڑانا پڑے گا۔ وہ بڑا آدمی ضرور ہے مگر میری عزت کرتا ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ قیدی کے بدلے میری جان بچ سکتی ہے تو وہ اسے میرپور خاص لے آئے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ میرا مان ہے، مجھے یقین ہے کہ کرشن کمار میرا مان نہیں توڑے گا، اسے شہروں میں بھاگ دوڑ کرنے والے ایک پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہے، وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ تم نے ہماری ساتھ کوئی دھوکہ کیا تو تمہارا حشر بہت خراب ہوگا۔ اول خان خاموش نہ رہ سکا۔ تم فوجی ہو، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ تمہیں دھوکہ دے کر میں کہیں نہیں بچ سکوں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کرشن کمار میرا مان نہ رکھے، آنے سے انکار کر دے، تم لوٹ آنا، میں بھی خود کو اپنے نصیب کے حوالے کر دوں گا۔ اول خان نے پہلو بدل کر بے چینی سے میری طرف دیکھا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بادی النظر میں مراد ظریف کی تجویز بہت سیدھی اور قابل عمل نظر آ رہی تھی، اس میں اس کے من میں چھپے ہوئے اس کوٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے وہ ایک مشکل صورتحال تھی۔ سلطان شاہ سے ویرا اور غزالہ کی گہری جذباتی وابستگی کی وجہ سے میں اس نازک موڑ پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے موبائل فون نکال کر ری ڈائل بٹن دبایا اور ایک مرتبہ پھر فون مراد کو دے دیا۔ اس بار اس کی گفتگو کا مکمل مفہوم سمجھنے کے لیے میں نے بخشل کو بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر وہی چکر چلے گا، مراد مولا داد کو پیغام دے گا، وہ حسن کو بلانے جائے گا، تب کہیں مراد اور حسن کی بات ہو سکے گی۔ مگر مراد کے ابتدائی جملوں سے واضح ہو گیا کہ حسن اپنے ٹھکانے پر لوٹنے کی بجائے اس وقت تک مولا داد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مراد نے اسے اپنے تبادلے کی خوشخبری سنا کر تاکید کی کہ وہ اسی وقت میرپور خاص سے نیا چور تک سارے ٹھکانوں پر کرشن کمار کو تلاش کرے اور اسے سب کچھ بتا کر قیدی کے ساتھ میرپور خاص لے آئے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کرشن کمار میرپور خاص پہنچ گیا ہے؟ اول خان نے خالی الذہنی کے عالم میں پوچھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہمیں حیدرآباد میں رک کر اس امر کی تصدیق کرنے کے بجائے میرپور خاص کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوتا کہ کرشن کمار کون ہے اور کس حد تک مراد کی توقعات پر پورا اترتا ہے۔ یہاں رک کر انتظار کرو
کرو تو 3-4 گھنٹے تک پتہ چل جائے گا۔ مراد نے اپنی پچھلی بات دہرانے کے بجائے تحمل سے جواب دیا، وقت بچانے کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم میر پور خاص چل دیں، تمہیں وہاں زیادہ نہیں رکنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اول خان نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ہم چاروں ٹرک سے نیچے اتر آئے۔ ویرا اور غزالہ اس گفتگو سے بہت خوش تھیں۔ اول خان مضطرب تھا اور میں دل ہی دل میں صرف بہتری کی دعا کر رہا تھا۔ ایس ٹی ایف والوں کے لیے یہ خبر خاصی سنسنی خیز ثابت ہوئی کہ سفر کی منزل بدل گئی تھی اور قافلے کو کراچی کے بجائے میر پور خاص کی طرف جانا تھا۔ ایک فیصلہ ہونے کے بعد سب چند منٹوں میں اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئے۔ رات کے سناٹے میں جیپ اور ٹرک کے انجنوں کی تیز گراہٹیں گونجی اور ہیڈ لیمپس کی روشنی میں نئے سفر کا آغاز ہو گیا۔ سفر کی ابتدا خاموشی سے ہوئی، پھر اس سکوت کو اول خان کی آواز نے توڑا۔ اس سے ہونے والی آخری گفتگو کے بعد تمہاری کیا رائے ہے؟ پہلے فیصلے پر قائم ہو یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس کی آواز گمبھیر اور پرتشویش تھی۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے تشدد کے نتیجے میں وہ خاصی جسمانی توڑ پھوڑ کا شکار ہوا ہے، مگر اس کا ذہن اب بھی کام کر رہا ہے۔ میں نے سگریٹ سلگانے کے بعد جواب دیا، ہمیں بہترین توقعات کے ساتھ بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ حیدرآباد سے میر پور خاص کے درمیان سفر کے دوران میں بھی وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہے گا۔ بدترین حالات کا حوالہ دے کر تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ویرا نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ ضروری نہیں کہ میر پور خاص میں ہمیں دوستانہ ماحول ملے، وہاں کوئی نیا فساد کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سلطان شاہ کی سلامتی بلکہ زندگی کے لیے بھی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر کہا، مراد کے آدمی سلطان شاہ کو بلا وجہ اپنے ساتھ لیے نہیں پھر رہے، وہ اسے مارنا چاہتے تو جی آر کی طرح حیدرآباد میں ہی ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ ان کی صفاقی اور سرد مہری کا ایک ثبوت ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ میں تم سے متفق ہوں، اول خان نے رائے دی۔ انہوں نے کسی مقصد کے لیے اسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ سلطان شاہ بہت مضبوط آدمی ہے، ابھی تک اس نے تشدد سہ کر اپنی زبان بند رکھی ہوئی ہے، اسی لیے زندہ ہے۔ وہ لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اسے صحرا کے لاوارث دفتر سے کیا دلچسپی تھی، اور اب تو مراد نے خود ہی اپنے آدمیوں کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ خود مصیبت میں گرا ہوا ہے اور اسے سلطان شاہ کے بدلے ہی آزادی مل سکتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔